السلام علیکم ناظرین، جو ہماری آج کی ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیڈنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھائی چینل پر نہیں ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ بلیڈنگ ہے۔ بلیڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے جو ویزیبل بلیڈنگ ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے انٹرنل جو کہ جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، جس کا ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ایکسٹرنل ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، ٹراما کی سچویشن میں ہوتی ہے۔ جو انٹرنل ہے وہ بھی ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے نان ٹرامیٹک کاز آف بلیڈنگ، یعنی ٹراما کی اگر سچویشن نہ ہو تو اس کے علاوہ کون سی اس طرح کی سچویشن ہے جس میں آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ٹراما یعنی ایکسیڈنٹل کیس، اگر ٹراما نہیں ہے یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیپٹیک السر، معدے کے اندر زخم بن جانا، جو کہ ایسے پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے جن کو گیسٹرک وغیرہ کا ایشو ہو، جن کا معدہ مسئلہ کر رہا ہو، ان کے اندر پیپٹیک السر کا ایشو ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایسوفیگل ویریسز ہے، جو خوراکی نالی ہے، اس کے اندر کوئی کٹ اس طرح کا انفیکشن ہو جائے تو اس میں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹیومرز، جو جی آئی ٹی ہے، اس کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ ایپسٹیکسس، نوز بلیڈ، بعض اوقات ایپسٹیکسس ہو سکتا ہے، یعنی جو ہمارا ناک ہے اس کے ایسے خون آتا ہے۔ یہ کس سچویشن میں آتا ہے؟ جو ناک سے خون آنا، اس کی جو سب سے مین وجوہات ہے، اس میں یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آ سکتا ہے، اور آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، نیزل انفیکشن وغیرہ، اس طرح کے سسٹم کی وجہ سے آپ کو ناک سے خون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہے جو ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشنز یا بلیڈنگ کہہ سکتے ہیں آپ کو، یعنی پیشاب کی نالی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے، کڈنی سٹونز یعنی گردوں کا مسئلہ ہو جائے، بلیڈر میں انفیکشن ہو جائے تو اس میں سے بھی خون آ سکتا ہے۔ اس طرح بلیڈنگ ڈس آرڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ بلیڈنگ ڈس آرڈر کی اگر بات کریں تو اس میں ہیموفیلیا ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے لو پلیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور ڈیزیز ہے، یعنی جگر کی جو بیماری ہے، لائک لیور سیروسس کہہ سکتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس جس کو میرکان بولتے ہیں، یہ افیکٹ کرتا ہے بلڈ کلاٹ کو، بلیڈنگ کاز کر سکتا ہے۔ اگر بات کریں میڈیکیشنز کی تو سب میڈیکیشنز سچ ایز اینٹی کوگولینٹس، کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جن کو استعمال کرنے سے بھی بلیڈنگ کا جو رسک فیکٹر ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم نے اپروچ ایسے پیشنٹ جس کو بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے اس کی ABC، اس کی ایئر پہ دیکھنی ہے، بریتھنگ، سرکولیشنز، ڈسیبلٹی ایکسپوجر، ABC کو مینٹین کریں گے، پھر ہم ایسے پیشنٹ کو اپروچ کریں گے۔ اپروچ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کی انشور یور سیفٹی، سب سے پہلے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے، پھر ہم نے سچویشن دیکھنی ہے کس طرح کا جگہ ہے، کہاں پیشنٹ کہاں پر ہے، کسی ایسی جگہ پر تو نہیں جہاں پر آپ کو بھی نقصان ہو۔ پھر آپ نے پرسکون رہنا ہے، بیکامس، ڈائریکٹ پریشر اپلائی کرنا ہے جو زخم ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون کو بند کرنا ہے۔ ایلیویٹ باڈی، جو جس چیز سے خون بہہ رہا ہے وہ حساب نے اونچا رکھنا ہے تاکہ جو اس کا خون کی سرکولیشن بحال ہو جائے۔ مینٹین پریشر کرنا ہے، آن مانیٹر وائٹل سینس، وائٹل سینس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اس کا BP کتنا ہے، پلس کیا ہے، ٹمپریچر، ریسپیریٹری ریٹ کیا ہے، اور SpO2 ہے۔ تو یہ ایک آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا ml بلڈ کا لاس ہوا ہے، اس میں کتنی وائٹل سینس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ لازمی دیکھیں۔ تو چائسا فلوڈ جو ہوتی ہے ہم کرسٹلائز فوڈ دے سکتے ہیں، تو موسٹلی نارمل سلائن نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ایسے سچویشن میں جب آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہو تو آپ کا جو ہے بلڈ پریشر وہ کافی لو ہو جاتا ہے، تو سچویشن میں آپ آئی وی لائن مینٹین کریں اور اس کے بعد اس کو دیں یہ نارمل سلائن دیں، تو ڈبل آئی وی لائن پاس کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے اس سچویشن میں۔ اس طرح اس کی یہ آپ زندگی بچا سکتے ہیں۔